سحری کے وقت رب کریم کا صرف ایک نام پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے رب کریم کی ذات آپ کو وہ عطا کر دے گی۔ سحری کا وقت تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت رب کے قرب کا وقت ہے، سحری کا وقت رب سے لینے کا وقت ہے۔ یہ سحری کا وقت وہ وقت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات آسمان دنیا پر آ کر صدائیں بلند کرتی ہے۔ خود اللہ رب العزت پکار پکار کر بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی سوال مانگے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دولت مانگے میں دولت کے ڈھیر لگا دوں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگے میں شفا دے دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگے میں عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگے اور نیک صالح اولاد مانگے میں اسے نیک صالح اولاد عطا کر دوں۔ تو سحری کا وقت تہجد کا وقت ہے، قرب کا وقت ہے۔ اس کے اندر آپ نے صرف اور صرف اللہ کا یہ نام جو میں آپ کو وظیفے کے طور پر بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اس نام کو اسی طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت سے آپ 200 کروڑ بھی مانگو گے وہ 200 کروڑ بھی مل جائے گا۔ اللہ رب العزت سے آپ بادشاہت طلب کریں گے، اللہ بادشاہت بھی عطا فرما دیں گے۔ اور وہ وظیفہ اللہ کے خزانوں سے آیا ہوا خاص الخاص وظیفہ ہے، وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں سے آیا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جب آدمی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھتا ہے، رب کریم کی ذات اس بندے کو معاف کر دیتی ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کو اس پر بڑا پیار آتا ہے، اور جس بندے پر رب کریم کو پیار آتا ہے وہ رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم اس بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں، رب کریم کی ذات اس بندے پر اپنی عطا اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے لا حول ولا قوت کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگیں گے، رب کریم کی ذات آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ اب رب کی ذات آپ سے راضی ہو چکی ہے، آپ نے ایک ساتھ ہی دوسرا وظیفہ یا فتاحو کا کر لینا ہے۔ یا فتاحو کا وظیفہ وہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جیسے ہی اس وظیفے کو آپ کرنے لگیں گے، رب کریم کی ذات فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ آپ کے گھر کے اندر سے سارے غم، پریشانیاں اور مشکلیں ساری نکل جائیں گی۔ آپ کے سالوں کے اٹکے ہوئے کام فوراً حل ہو جائیں گے۔ یا فتاحو کا مطلب ایک کھولنے والے، اے مشکلات کو حل کرنے والے، اے رزق کے اسباب پیدا کرنے والے، اے اولاد عطا کرنے والے، اے علم عطا کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے، زمین و آسمان کو بنانے والے، اتنا زبردست اور طاقتور یہ اللہ کا نام ہے۔ یا فتاحو کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارتی ہوئی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جب آپ نے یا فتاح پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ رب العزت سے خیر کثیر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ سورت پڑھتے ہوئے آپ اللہ سے کم مت مانگیے گا، رب کریم کی شان کے مطابق رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کو عطا کرتی چلی جائے گی۔ آپ نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں نوکری کے لیے پڑھ لیں، آپ امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ اچھے رشتے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں آپ اچھے رشتے کے لیے پڑھ لیں، آپ نیک صالح اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں نیک صالح اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ دولت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں دولت کے لیے، آپ فقیری سے بادشاہ چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، ذلت سے عزت چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، جس جائز مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہیں گے پڑھ لیں، رب کریم کی ذات آپ کو عطا کر دے گی۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا اب اللہ سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔